رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں اور جوتیں، پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2499۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنے دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2566۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے رسول اللہ کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے اور رسول اللہ کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ اماں، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول اللہ کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچایا جایا کرتے تھے، آپ اسے ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2567۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2568۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ مراز زہران نامی جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے تھکا دیا، اور میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا، پھر ابو طلحہ کے یہاں لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم کی خدمت میں بھیجا۔ شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا کہ دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ نے اسے قبول فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا، اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں، کچھ تناول فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2572۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ ان کی خالہ ام حفید نے نبی کریم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گوہ ساہنہ کے تحائف بھیجے۔ نبی کریم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرمایا، لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ کے اسی دسترخوان پر گوہ یعنی ساہنہ کو بھی کھایا گیا، اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2575۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریرہ کو کسی نے بطور صدقہ کے دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ان کے لیے یہ صدقہ ہے، اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے پہنچا تو ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2577۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا، نبی کریم کی ازواج 2 گروہ میں تھیں، ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دوسری میں ام سلمہ اور بقیہ تمام ازواج مطہرات۔ مسلمانوں کو رسول اللہ کی عائشہ کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا، جب رسول اللہ کی عائشہ کے گھر میں باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجتے۔ اس پر ام سلمہ کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ سے اس بات کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرما دیں کہ جب آپ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں بھیجا کریں۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ سے کہا، لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا، پھر ایک مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا، پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اس مرتبہ بھی آپ نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا، آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔
پھر ان ازواج مطہرات نے رسول اللہ کی صاحبزادی فاطمہ کو بلایا اور ان کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے فرمایا، میری بیٹی، کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور ازواج کو اطلاع دی۔ انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبی میں جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا، تو انہوں نے زینب بنت جہش کو بھیجا۔ وہ خدمت نبی میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے اللہ کے لیے انصاف مانگتی ہیں، اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ عائشہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ان کے منہ پر انہیں بھی برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ بھی بول پڑی اور زینب کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ کے واقعے سے متعلق ہشام بن عروہ نے ایک اور شخص سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے زہری سے روایت کی اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، اور ابو مروان نے بیان کیا کہ ہشام سے، اور انہوں نے عروہ سے کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور ہشام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب سے جو غلاموں میں سے تھے بھی ہے، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کہ عائشہ نے کہا، جب فاطمہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خدمت میں موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2581۔ نعمان بن بشیر سے سنا، وہ ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو عمرہ بنت رواحہ نعمان کی والدہ نے کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2587۔ حضرت اسماء نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، صدقہ کرو، جوڑ کے نہ رکھو، کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے نہ روک لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2590۔